مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ. اس سے قبل ہم نے نماز کی 7 شرائط کو بیان کیا، اور آج کی نشست میں ہم نماز کے ارکان کو بیان کریں گے، اور ارکان میں سے پہلا رکن وہ تکبیر تحریمہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید کے 29ویں سپارے سورۃ مدثر میں فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. آپ اے میرے حبیب اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کیجئے. اس سے علماء کرام نے تکبیر تحریمہ مراد لی ہے. دوسرے اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. اس سے مراد بھی علماء کرام تکبیر تحریمہ مراد دیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. فرمایا کہ نماز کی چابی وہ وضو ہے. وہ کام کہ جو نماز سے باہر جائز تھے ان کو منع کرنے والی تکبیر تحریمہ ہے، اور وہ کام دوبارہ جائز ہو جائیں ان کو جائز کرنے والی چیز سلام ہے. تکبیر تحریمہ سے انسان کی نماز کا آغاز ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ کا حکم فرض ہے. یہ ارکان نماز میں سے پہلا رکن ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب نماز کا آغاز کرے تو نماز کے آغاز میں اللہ اکبر سے نماز کو شروع کریں. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر آدمی نے کب کہنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازی پہلے اپنے آپ کو جسم کے اعتبار سے اور کپڑوں کے اعتبار سے مکمل طور پر تیار کر لے. جب مکمل طور پر تیار کر لے، اس کا جسم بھی تیار ہو جائے اور اس کے لباس کے اعتبار سے بھی وہ مکمل ہو، اس کے بعد وہ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کریں. اب اس میں یہ کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں یا پہلے تکبیر پڑھی جائے، تو اس میں علماء نے بہتر طریقہ یہ لکھا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے بعد تکبیر کہی جائے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر کے بارے میں اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. جو ہاں ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنی ہے. اب یہ جو تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہوگا. ایک آدمی مسجد میں آیا اور امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں. اب اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پہلے تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر. یہ تکبیر اس نے کھڑے ہو کر کہنی ہے. اس کے بعد رکوع کی تکبیر جو ہے وہ رکوع کو جاتے وقت کہے. ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کی، بلکہ وہ رکوع کو جاتے وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اب اس کی یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیچے جاتے وقت جو تکبیر ہے یہ رکوع کی ہے، تکبیر تحریمہ کی نہیں. تکبیر تحریمہ کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے. تو تکبیر تحریمہ کے یہ مسائل ہیں، ان کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں مکمل طور پر موجود ہو. جس وقت آدمی نے اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، زبان کا یہ قول بھی ہو اور دل کا یہ یعنی کہ یقین بھی ہو، اس کیفیت کے ساتھ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے بعد جو نماز شروع کرے گا اس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل کے اندر موجود ہوگی. تو تکبیر تحریمہ نماز کے شروع میں کہنا فرض ہے. اللہ اکبر سے نماز کا شروع کرنا لازم ہے. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ اٹھائے اور جس وقت آدمی کا ہاتھ کانوں تک لے جا رہا ہے اس وقت کے اللہ اکبر. اب مقتدی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک مقتدی امام نے اللہ اکبر کہا ہے
اور امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اگر ایک مقتدی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اس کو اثر نو دو یعنی کہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک آدمی امام نے اللہ اکبر کہا ہے اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی ہے، یعنی امام کے کہنے کے بعد شروع کی لیکن اختتام کے اعتبار سے امام سے پہلے ختم کر لی، پھر بھی درست نہیں ہے۔ مقتدی کو امام کے بعد تکبیر کہنی چاہیے، یعنی جو ہی امام تکبیر کہہ لے اس کے فوراً بعد مقتدی کو تکبیر کہنی پڑے گی، تب جا کے اس کی نماز درست ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے تکبیر تحریمہ کا، اس سے نماز کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ نماز کا ارکان نماز میں سے یہ پہلا رکن ہے، اور فرائض نماز جن کا تعلق نماز کے اندر کے ساتھ ہے یہ پہلا فرض ہے، اس کی ابتدا اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ ہوگی۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلا فرض انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة